السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تاریخ میں بہت عجیب عجیب قسم کے لوگ گزرے ہیں اور ان کے عجیب عجیب کارنامے. بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی تاریخ میں موجود ہیں، جیسے کہ ایڈولف ہٹلر کا ہولوکاسٹ کا واقعہ، ریڈیشن ایک میجر ریڈیشن انسیڈنٹ کا شرنوبل کا واقعہ. اسی طرح کے مشہور چیزوں میں ایک اور واقعہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کولیما ہائی وے، رشیا کا واقعہ. جی، وہ لوگ جن کو ہسٹری کا شوق ہے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور کس چیز کی بات کرنے جا رہا ہوں. کولیما اصل میں رشیا کی ایک جگہ ہے، رشیا میں ایک اسٹیٹ ہے جو ایسٹرن سائبیریا میں موجود ہے. یہ جگہ بے انتہا ٹھنڈی ہے، یعنی یہاں پہ یوزول ٹیمپریچر بھی -30 -40 رہتا ہے. اور سمر کا تو یہاں سوچ بھی نہیں سکتے، جب سمر کا سیزن ہوتا ہے تب بھی یہ جگہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اس کولیما ہائی وے یہاں پر کچھ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی ریزیڈنسی، کوئی شاپ، کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے، بس ایک لمبی ایک ہائی وے ہے یہاں پر. اور اس ہائی وے کی ایک بہت خوفناک کہانی ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا. پرانے زمانے میں رشیا کے اندر لیبر سے جو کام لیا جاتا تھا ان لیبرز کے کوئی پراپر رائٹس نہیں ہوتے تھے، کوئی سیفٹی اینڈ سیکورٹی میجرز نہیں ہوتے تھے. بس ان کو لایا جاتا تھا اور ان کو کام پہ لگا دیا جاتا تھا اور وہ بیچارے کام کرتے رہتے تھے. حتیٰ کہ کام کرنے کے دوران اس میں سے کئی ہزار بھی نہیں، کئی لاکھ لیبرز جو تھے وہ مر جاتے تھے تو ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، ان کو بھی ایسے ہی پھینک دیا جاتا تھا جس طریقے سے پرانے زمانے میں عربوں میں غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا. 1930s میں ایک سسٹم بنایا گیا جس کا نام تھا گلاگ سسٹم. جو ڈیلسٹرائے کمپنی، جو کنسٹرکشن کمپنی تھی، وہ اس کی ریجنل ڈائریکٹر تھی. یہ سارے لیبر اس سسٹم کے تحت کام کرتے تھے. ویسے تو یہ 1932 سے بھی پہلے موجود تھی، لیکن جب سے جوزف اسٹیلن اقتدار میں آئے، جو کہ سوویت یونین کے ایک سپریم لیڈر تھے اور ایک کمیونسٹ پارٹی کے بھی پولیٹیکل لیڈر تھے، اس کے بعد سے 1933-34 کے بعد سے یہ گلاگ سسٹم کافی پیک پہ چلا گیا. گلاگ سسٹم ہے کیا؟ گلاگ سسٹم اصل میں یہ تھا کہ سوویت یونین میں لوگ کیا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو پکڑ کے لے کر آتے تھے اور ان کو زبردستی اپنے پاس قید کر لیتے تھے اور پھر ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے اور ان سے کام لیا جاتا تھا. یعنی ایک فورس لیبر پروسیس کے ذریعے ان سے کام لیا جاتا تھا اور اس کام کے بدلے ان کو کوئی اجرت، کوئی سیلری، کچھ بھی نہیں دی جاتی تھی. یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھا نہیں جاتا تھا، بس ان سے کام لیا جاتا تھا. دوسری بات، اس گلاگ سسٹم میں کن لوگوں کو لا کے قید کیا جاتا تھا؟ تو اس سسٹم میں یوزولی ان لوگوں کو لا کے قید کیا جاتا تھا جو عام طور پہ سوویت یونین کے خلاف ہوں، یا وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، یا کوئی بھی ایسے لوگ جو انہی کی پارٹی کے ہوں اور ڈس لوئل ہو چکے ہوں ان کو لا کے قید کیا جاتا تھا. اور بعد میں جیسے جیسے یہ گلاگ سسٹم پیک پہ جاتا رہا، حتیٰ کہ اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز، نرسز، سائنٹسٹ، بیوروکریٹس، پولیٹیکل لیڈرز، حتیٰ کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو لا کے بھی یہاں پر قید کر دیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا. اس قید کے پیچھے بھی ایک بہت مشہور کہانی ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اوور ویو دینا چاہ رہا تھا کہ آخر یہ ویڈیو کا مین مقصد ہے کیا. جیسے کہ آپ میری ویڈیو کے نام میں بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ یہ ویڈیو کس پرپس کے لیے. اس ویڈیو کے دوران آپ نے ایک شخص کا نام سنا ہوگا جو ابھی میں نے لیا، جس کا نام تھا جوزف اسٹیلن. ان کا اصل نام جوزف وساریونووچ اسٹیلن تھا. اور گلاگ سسٹم، جہاں پہ بھی ہسٹری میں آپ نام سنیں گے تو گلاگ سسٹم کو اسٹیلن سسٹم بھی بہت کہا جاتا ہے، اسٹیلین سسٹم بھی بہت زیادہ کہا جاتا تھا. جوزف اسٹیلن بیسیکلی ایک جارجین تھے، 1924 میں پیدا ہوئے تھے. یہ وہ مین آدمی تھا جو سوویت یونین کو گورن کرتا تھا. ان کے پاس ایٹ اے ٹائم دو ڈیزگنیشنز تھی، دو چیزیں اقتدار میں تھے یہ دو طاقتوں کے اوپر. ایک تو یہ کہ کمیونسٹ پارٹی کے یہ چیئر پرسن تھے، جو پولیٹیکل لیڈر تھے اس کے کمیونسٹ پارٹی کے سوویت یونین کے. دوسرا چیئرمین تھے یہ کاؤنسل آف منسٹری آف سوویت یونین کے. یعنی بھائی سب سے زیادہ اس وقت کا خطرناک اور طاقتور ترین انسان تھا. ہر قسم کی طاقت کا سب سے بڑا سربراہ یہ تھا اس زمانے میں رشیا کے اندر. سوویت یونین کا جیسے میں نے لفظ یوز کیا، تو سوویت یونین ہے کیا؟ رشیا میں سوویت یونین کا اقتدار
1922 میں، اور 1991 کے اندر یہ ڈیسولو ہو گئی تھی. سوویت یونین پوری ایک اسٹیٹ تھی جس کی اپنی ایک پراپر کرنسی بھی تھی. سوویت یونین کے اندر بہت سارے کنٹریز تھے، تقریباً 8-10 کنٹریز تھے جو مل کے کام کرتے تھے اور ان کی اپنی پوری ایک پاور، اپنا پورا ایک اقتدار تھا. وہ فل بھائی جس کو کہنا چاہیے ایک طاقت میں تھے وہ سب، جس میں آپ کا رشیا تھا، یوکرین تھا، ارمینیا تھا، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، ترکمانستان، اس طرح کے سارے ممالک جو تھے وہ ایک ساتھ مل کے کام کرتے تھے. اور اس کو ڈیزولو کرنے کی بھی بہت ساری وجوہات تھیں. دنیا میں بہت زیادہ وائلنس کریٹ ہو رہا تھا. بہت سارے ایسے کام جو جبرن طریقے سے کیے جاتے، فورسفلی کیے جا رہے تھے اور وہ غلط تھے. تو میری اتنی ساری باتیں بتانے کا ایک مین مقصد یہ تھا کہ جوزف اسٹالن اصل میں ایک بہت بڑی روڈ بنانا چاہ رہے تھے، ایک ہائی وے بنانا چاہ رہے تھے جس کا نام آج کولیما ہائی وے ہے. وہ روڈ اس لیے بنانا چاہ رہے تھے کہ ان کو ایزی ایکسس ہو مائنز کی طرف، شہر کی طرف، اور دوسری جگہوں پہ جانے کے لیے، ایک شہر سے دوسری شہر جانے کے لیے، کیونکہ کوئی اس وقت رشیا میں کوئی پراپر رستہ نہیں تھا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے. تو وہ تمام پرزنرز کو جو گلاگ سسٹم کے اندر کام کر رہے تھے ان سے روڈ کی کنسٹرکشن کرواتے تھے. اور ایک بہت مشہور آتھر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کولیما ٹیلز، شلموف ڈرلی ان کا نام ہے. انہوں نے اتنی بھیانک چیزیں بتائی ہیں کہ وہاں ان لیبر سے اتنی بدسلوکی کی جاتی تھی، ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جاتا تھا، وہ بے انتہا بھوکے رہتے تھے اور مشکل سے زندگی اپنی گزار رہے تھے -30 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر. ذرا سوچیں، تھوڑی سی سردی ہوئی تھی، یعنی مشکل سے 6 ڈگری کراچی کے اندر گیا تھا، اور ہم لوگوں کی بھائی اور وہ لوگ -30 ڈگری سیلسیس کے اوپر کام کر رہے تھے. بہت سارے لاکھوں مزدور جو تھے وہ مر جاتے تھے، کوئی پراپر ان کو میل نہیں دیا جاتا تھا. مشکل سے 2 دن کے بعد ان لیبرز کو کھانا دیا جاتا تھا. اور 1950 سے پہلے رشیا کے اندر اسپون کا رواج نہیں تھا، کیونکہ اسپون سے کھانا اٹس اے بٹ ایکسپینسو. تو وہ لیبرز کو اسپون نہیں دیتے تھے. ایک پاٹ ہوتا تھا، اس کے اندر کھانا ہوتا تھا، وہ بس سرو کر دیتے تھے، وہ ویسے ہی اس کو اس پاٹ سے منہ لگا کے وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے. ایون کچھ لیبرز اپنے ہاتھ سے ہینڈ میڈ اسپونز بناتے تھے، کچھ چیزوں کو جوڑ ووڑ کے اور اس سے کھانا کھایا کرتے تھے. روڈ آف بونز یہ تھا کہ اس روڈ کی کولیما ہائی وے کی کنسٹرکشن کے دوران تقریباً کم سے کم 2.5 لاکھ سے 1 ملین تک لوگ مر گئے تھے، لیبرز مر گئے تھے. اب ان کی ڈیڈ باڈیز کو، تقریباً 1 ملین ڈیڈ باڈیز کو کہاں پہ دفنایا جائے گا؟ تو ان کی ڈیڈ باڈیز کو اور ان کی ہڈیوں کو اسی روڈ کی کنسٹرکشن میں شامل کر دیا جاتا تھا. جی، تبھی اس روڈ کا نام دا روڈ آف بونز ہے. اس میں تقریباً لاکھوں لوگوں کی ہڈیاں موجود ہیں. یہ روڈ کولیما ہائی وے تقریباً 3000 کلومیٹر لمبی ہے. جی، 3000 کلومیٹر، جو رشیا کی 2 اسٹیٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے، ایک میگٹن کو یکشت سے، اور اس کے بعد مزید 2000 کلومیٹر یعنی 5000 کلومیٹر لمبی روڈ بنائی گئی اور ریل ٹریکس بھی بچھائے گئے اس کے اوپر. اور اس کنسٹرکشن کے دوران جتنے بھی مزدور، جتنے بھی بیچارے لیبرز تھے وہ مر گئے، تو ان کی ہڈیوں کو بھی اس روڈ کے اندر ہی شامل کر دیا گیا کنسٹرکشن کے اندر. ذرا سوچیں، اگر آج بھی اس روڈ کے اوپر جایا جائے تو ہمیں وہ فیل ضرور آئے گا کہ ہم کتنے لوگوں کی لاشوں کے اوپر سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں. کین یو امیجن؟ تو اس وقت کا جو ماحول تھا، جو لوگوں کی مینٹیلٹی تھی، جو اس وقت کے پولیٹیکل لیڈرز تھے، سپریم لیڈرز تھے سو کالڈ، ان کی مینٹیلٹی بھی ایسی تھی. ان کو صرف اور صرف اپنے کام سے مطلب تھا، کسی اور چیز سے نہیں. تو انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مارا، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے کام پورے ہو جائیں. اور ان ساری چیزوں کا اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے، اس سارے وائلنس کا کریڈٹ کسی کو جاتا ہے، تو آئی تھنک وہ جوزف اسٹالن ہی ہوں گے. جوزف اسٹالن ویسے تو ایک پولیٹیکل لیڈر تھے. بہت ساری بکس انہوں نے لکھی جو کمیونزم کے اوپر تھیں اور پولیٹیکل ایشوز کے اوپر تھیں اس وقت، بہت ساری ایسی چیزیں. لیکن اس میں ایک چیز ہر جگہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، اور وہ تھی ان کا وائلنس جو انہوں نے اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا. جوزف اسٹالن جو تھے ایکچوئل میں تو ایک کرسچن تھے، لیکن
بکس میں آتا ہے، ہسٹری میں آتا ہے کہ بعد میں وہ ایک ایتھیسٹ ہو گئے تھے، یعنی وہ کسی مذہب کو، کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتے تھے. سو جتنی بھی یہ ایشو ہوا تھا کولیما ہائی وے کی کنسٹرکشن کے دوران، اور اتنے لاکھوں لوگ اس کے اندر مرے اور ان کی ہڈیوں کو بھی روڈ بنانے میں لگا دیا گیا، تو آئی تھنک ان سب کا کریڈٹ ایک ہی شخص کو جاتا ہے، وہ ہے جوزف اسٹیلن کو. چیز ایک غلط تھی کہ اتنے سارے لوگوں کو مارنا، ان کا خیال نہیں کرنا، ان کو پراپر اٹینشن یا سیفٹی میجرز ان کے لیے نہیں بنانا، یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ سوویت یونین جو تھی وہ ڈیزالو کر دی گئی. خیر اینی ہاؤ، دنیا میں اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ابھی بھی سننے میں آتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی اسٹیٹس ہیں جس میں گلاگ سسٹم سے ملتی جلتی چیزیں آج بھی ہوتی ہیں. آج بھی وہاں لیبرس کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے، ان کو پراپر ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، ایون ان کو ویجز بھی نہیں دی جاتی ہیں. ایون میں نے تو ایک نیوز سنی تھی کہ ایک بچہ جو کسی فیکٹری میں کام کر رہا تھا، اس نے 3 مہینے کے بعد اپنے مالک سے سیلری مانگی تو مالک نے اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیا رسٹ جوائنٹ سے. کین یو امیجن؟ اگر وہ اتنا وائلنس کریٹ کر رہے تھے لیبرز کے اوپر، تو یہ کام بڑا سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ دنیا کو کیسے پتہ چل گئی چیز؟ ایک صاحب تھے جن کا نام ابھی میں نے لیا ہے، ایک آتھر تھے جنہوں نے کولیما ٹیلز کتاب لکھی تھی، جن کا نام میں نے اس ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں بھی لیا تھا، جن کا نام تھا شیلم آف ڈرسی. وہ خود یہاں پہ پرزنر رہ چکے تھے، اور تقریباً اپنی زندگی کے 17 سال انہوں نے ان گولاگز کیمپ میں اسپینڈ کیے. 1907 میں پیدا ہوئے، اور 1929 میں جب یہ 22 سال کے تھے، ماسکو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا اور 3 سال کے لیے ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا. اور اس کے بعد 1937 میں دوبارہ اریسٹ ہوئے، اور 5 سال کے لیے ان کو کولیما جو کیمپس بنے ہوئے تھے، گلاگ سسٹم کیمپس جو بنے ہوئے تھے، ان میں بھیج دیا گیا. اور اس کے بعد ان کی ایکسٹینشن ہوتی رہی، ان کا ٹائم پیریڈ بڑھتا رہا، اور تقریباً اپنی زندگی کے 17 سال انہوں نے یہاں اسپینڈ کیے. اور اس کے بعد وہ یہاں سے بھاگ گئے، اور یہاں سے بھاگ جانے کے بعد اپنے شہر ماسکو دوبارہ آئے، اور انہوں نے پوری سٹوری لکھی، اور پھر بعد میں رشین گورنمنٹ نے اس کو پبلش کرنے سے بھی منع کر دیا تھا. لیکن دوسرے اور ذرائع سے، امریکہ سے اور دوسری اور جگہوں سے جا کر ان کی بک چھپی، ان کی پوئٹری چھپی، اور بہت سارے اور آتھرز جنہوں نے ان کی بات کی حامی بھری کہ ہاں یہ بالکل سچ ہے. اور اس طریقے سے ان کی ایک انگلش لینگویج میں ایک پوری کمپائلڈ بک 2018 کے اندر پبلش کی گئی ہے، جس کو آج ہم کولیما ٹیلز کے نام سے جانتے ہیں. خیر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اینڈ پلیز لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو. تھینک یو.